الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں. آپ کے رب کی نعمت سے آپ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور یقیناً ہر قسم کا عظیم اخلاق آپ کے دسترست میں ہے. تو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فطروں میں گرا ہے. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک جائے اور وہی ہے جو ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ فرمانا. وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور بات نہ ماننا اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، عزتیں بکھیرنے والا، لگانے بجھانے میں منہمک، فتنہ پرور، نیکی سے بڑھ چڑھ کر منع کرنے والا سرکش گناہگار. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، عزت و تکریم کے لائق اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے. آج سورہ قلم پارہ نمبر 29 29واں پارہ
12 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا ہے۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت اپنے سونے نبی سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے، ان سے باتیں ارشاد کر رہا ہے۔ ہر آیت میں وہ کچھ علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے جو انسان سمجھنے پر آئے، علم حاصل کرنے پر اگر اس کو وقت میسر آ جائے تو ہر آیت میں وہ گھنٹوں صرف کر سکتا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ نون، اس سے مراد علم اجمالی ہے اور قلم سے مراد علم تفصیلی ہے۔ مفسرین نے الگ الگ معنی نقل کیے ہیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ آپ نون کو دیکھ لیں، جیسے دوات بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، قلم اس دوات میں ڈپ کر کے ڈبو کر اس روشنائی سے جب انسان کوئی حرف تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، تو نون کو اللہ رب العزت نے اس دوات جیسا بنایا۔ پھر نون سے مراد نور ہے اور مراد یہ لیا گیا ہے کہ نور خدا کی ذات پاک ہے۔ نور سے مراد نور علم ہے اور نور رسالت ہے۔ نون سے مراد، اگر میں آپ کو انسان کی اس چہرے اور اس جبڑے کی طرف لے جاؤں جن جبڑوں پر اللہ رب العزت نے دانتوں کو محفوظ طریقے سے، مضبوط طریقے سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے کہ جس سے آج کا انسان ہڈیوں تک چبا جاتا ہے، جبڑے کو بھی جب آپ ڈینٹسٹ کی دکانوں پر، کلینکس پر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی نون کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو گویا اگر ہم انسانی جبڑا مراد لیں تو اس سے سب سے بہترین دہن مبارک حضور جان کائنات علیہ السلام کی ذات پاک مراد لی جائے گی کہ انسان کا جبڑا مراد گویا سب سے عظیم انسان حضور جان کائنات کی ذات پاک ہے۔ تو آپ کا وہ دہن مبارک یعنی دانت کا وہ جو خوبصورت نقشہ اللہ رب العزت نے ہر بندہ مومن کو عطا کیا ہے، تو نون سے مراد سونے نبی کا وہ دانت مبارکوں کا وہ ایک خوبصورت نقشہ مراد لیا گیا ہے، اور قلم سے مراد اللہ رب العزت کے سونے نبی کی زبان مراد لی گئی ہے کہ جب جبڑوں سے زبان کھلے گی اور زبان حرکت کرے گی تو نور رسالت سونے نبی کی زبان مبارک کے خوبصورت موتی جب صحابہ کرام محفوظ کرتے ہیں تو آپ یقین اور تصور نہیں کر سکتے کہ میرے اور آپ کے نبی کی مبارک زبان سے کتنے خوبصورت الفاظ اس امت کے لیے، اس کائنات والوں کے لیے سونے نبی نے بیان کر دیے۔ تو نون سے مراد انسانی جبڑا بھی لیا گیا ہے اور نون سے مراد سونے نبی کی زبان مبارک بھی مراد لی گئی ہے۔ آیت سے اگر آگے چلیں تو انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاق کی بات کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک یقیناً ہر قسم کا عظیم اخلاق آپ ہی کی سپرد ہے۔ اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ کائنات میں جس کے پاس اخلاق کی دولت موجود ہے، اچھی زبان، اچھی تربیت، اچھا کردار اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ تمام کا تمام منبع اخلاق سونے نبی کی ذات سے صدقہ خیرات انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اخلاق نہیں، اچھی تربیت نہیں، اچھی زبان نہیں، تو وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی بےہودہ قسم کی زبان استعمال کر کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔
جب انسان کی زبان اچھی ہوتی ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، تو خاموش رہنے والے کی بھی عزت اللہ رب العزت محافل میں کروا دیتا ہے، اور جو بلا وجہ کی بکواس میں بڑھ میں اپنی زبانوں کو بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑاتا رہتا ہے، تو پھر اس شخص کو ذلیل ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اخلاق ایک عظیم دولت ہے، نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے سونے بندے، پیارے بندے، سونے نبی، آخری نبی، میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیا ہے۔ اور یہی دعوت ہے اور یہی پیغام ہے قرآن پاک کا، اللہ رب العزت کا، سونے نبی کا اپنے بندوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، کہ اگر تم اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتے ہو، دنیا والوں کے سامنے اپنا سکہ منوانا چاہتے ہو، دنیا والوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی عزت منوانا چاہتے ہو، تو پھر اخلاق کی دولت کو اپنانا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند روپے آ جائیں تو وہی انسان برکتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ درحال ہے کہ اللہ کے نزدیک اس شخص کی کوئی عزت اور وقار معاشرے میں نہیں باقی رہتا جس کے پاس دین متین کا علم نہیں ہوتا، جس کے پاس اخلاق جیسی خوبصورت دولت نہیں ہوتی، اس کا معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ باقی نہیں رہتا۔ بہرحال آج کی اس نشست کا سب سے پہلا اور عظیم سبق میں نے آپ کے لیے یہ رکھا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ جس شخص کا اخلاق بہتر نہیں ہے، وہ چاہے بازاروں میں کھڑے ہو کر فروٹ کی لڑی لگانے والا شخص ہو تو اس سے بھی وہ فروٹ کوئی نہیں لیتا۔ بازار میں کسی دکان پر بیٹھنے والا، کوئی بیچنے والا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو کوئی شخص بھی اس دکاندار کے پاس نہیں جاتا۔ اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص جو بد اخلاق ہو، جس کی زبان اس کا ساتھ نہ دیتی ہو، تو ہر بندہ اس سے دور بھاگتا ہے کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا، اس کے پاس جب بھی بیٹھو، اس کے پاس جب بھی جاؤ تو یہ اپنی گندی زبان سے ہی استقبال کرتا ہے۔ تو ہر اس شخص سے انسان دور ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ معاشرے میں آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بات بات پر تیری ماؤں نہیں دی، تیری بہنوں نہیں دی، تیرے پراؤں نہیں دی، یہ تھے وہ بات بات پر گالی دے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا، گالی دے کر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا، گالی دے کر محافل میں بیٹھ کر اپنے اس جو اللہ رب العزت نے عزت بخشی تھی اس عزت کو تار تار کر دینا، یہ آج کے انسان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، تقیہ ایک کلام بن چکا ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان سے گالی نہیں نکالے گا، اپنے بےہودہ الفاظ لوگوں کو سنائے گا نہیں، تو وہ سمجھتا ہے تمہارا تو کوئی نا ہی نہیں ہے، تمہاری بھی بڑی شان ہے، تمہارا بھی بڑا خاندان ہے، تمہارا بھی بڑا رتبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شخص کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس شخص کی کوئی عزت اور وقار اللہ کے نزدیک باقی نہیں رہتی ہے۔ آیت اسی سورہ کے اندر جب مزید آگے چلتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے کچھ آیات کا یہ بھی ذکر کیا، بلکہ اخلاق پر میں آپ کو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر روایت سنا دوں تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جان کائنات علیہ السلام کا اخلاق خود قرآن پاک ہے۔ آپ کا اخلاق صحابہ نے تو دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، ازواج مطہرات نے دیکھا، لیکن جناب عائشہ کا یہ پیغام کہ آپ کا اخلاق خود قرآن پاک ہے، تو گویا اس سے مطلب اور سبق ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، میرے نبی نے کبھی بھی ان کاموں کو اپنی زندگی میں عمل نہیں کیا۔ میرے رب نے منع کر دیا جھوٹ نہیں بولنا، تو میرے نبی نے نہیں بولا۔ میرے رب نے قرآن میں منع کر دیا کہ کسی کا حق نہیں کھانا، تو میرے نبی نے نہیں کھایا۔ میرے رب نے قرآن میں منع کر دیا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا، تو میرے نبی نے مال نہیں کھایا۔
میرے رب نے قرآن میں اگر منع کر دیا کہ پڑوسیوں کا دل نہیں دکھانا تو میرے نبی نے پڑوسی کا دل نہیں دکھایا۔ میرے رب نے قرآن میں منع کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جتنی عمر آپ کو نصیب ہوئی آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ میرے رب نے قرآن میں اگر منع کر دیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ نرمی اور ان کے حقوق پورے کرنا تو میرے نبی نے بیوی بچوں کے ساتھ حقوق پورے کر کے بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو معاملات، جو احکام اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے ان سب پر عمل کر کے گھر والوں کو اور آنے والی قیامت تک ہر اس انسانیت کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے یہ سبق چھوڑ دیا کہ اخلاق اگر سیکھنا ہے، اخلاق پر اگر عمل کرنا ہے تو مجھ محمد کی ذات پاک کو اپنا لو، کیونکہ میں ہی وہ پاک ذات ہوں، میں ہی وہ ایک واحد ایسی ہستی ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اخلاق میں سے سب سے بہترین اخلاق عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق بھی قرآن پاک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن چیزوں سے رب نے منع کر دیا میرے نبی نے کبھی بھی ان کو اپنایا نہیں۔ اور دوسری طرف اگر میں جاؤں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ نماز پڑھنی ہے، آپ میں سے کوئی شخص بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں سے کسی ایک دن بھی کسی بھی حالت میں نماز قضا کی ہو یا نماز نہ پڑھی ہو۔ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کا اخلاق ہے یہ، نماز ادا کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، یہ ایک بہترین اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے۔ میرے نبی پر جب زکوٰۃ لازم ہوئی تو میرے نبی نے زکوٰۃ ادا کر کے لوگوں کو بتایا، اپنی امت کو بتایا۔ میرے نبی پر جب حج واجب ہوا تو اس وقت حج ادا کر کے امت کو بتایا۔ یہی وہ عظیم اخلاق ہے، بہترین اخلاق ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق اللہ کے نزدیک اس دین متین یعنی دین اسلام کا نام اخلاق ہے۔ جس کا دین متین، جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جو دین متین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا اس نے اللہ اور سونے نبی کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے اس دین پر عمل کر کے اس اخلاق کو اپنا کر ان پاک اور صاف لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیا کہ جن کے بارے میں میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ جناب مولانا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد آداب قرآن ہے، ادب قرآن ہے۔ قرآنوں کا حال آپ اپنے گھروں کی الماریوں میں دیکھ سکتے ہیں، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، کسی کو قرآن اٹھا کر اس کو کھول کر پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کے صفحات پر دھول جم جاتی ہے، قرآن کے اوراق پر اس کی چار دیواری جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی ہوتی ہے، ان الماریوں کو سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ جو غلاف ان پر قرآن کے اوپر ہم چڑھاتے ہیں، ان غلافوں کے اوپر مٹی اور دھول جم جاتی ہے، لیکن آج کے انسان کو قرآن کھول کر، قرآن اٹھا کر پڑھنا توفیق نہیں ہوتا۔ صدیاں گزر جاتی ہیں۔ وہ ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھا، کسی گھر گیا دعا کرنے کے لیے، تو وہ امیر ترین لوگ تھے، ان کے کچھ پیسے، کچھ رقم اس کمرے میں موجود تھی۔ حافظ صاحب کو بلایا دعا کے لیے تو وہ رقم غائب ہے دعا کے بعد، وہ رقم غائب ہے دعا کے بعد۔ بیٹا اور باپ دونوں شک میں پڑ گئے کہ شاید حافظ صاحب نے کام کر لیا ہے، رقم بہت زیادہ تھی، اٹھا کر لے گئے، پر حافظ صاحب نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے پورا سال گزار دیا، اسی شک میں اپنا کہ یار حافظ صاحب نے کام تمام کر دیا، حافظ صاحب نے اتنی رقم اٹھا لی، وغیرہ وغیرہ۔ سال گزرا،
پھر اس حافظ صاحب کو بلا لیا، اپنے دادا کی برسی پر انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ تو اس بیٹے کے باپ نے اس استاد سے بڑے عاجزانہ طور پر ایک عرض کرتے ہوئے سوال کیا کہ حافظ صاحب ایک عرضی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی حکم کریں۔ بولے کیا بات ہے؟ میرا بیٹا مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے، سال گزر گیا ہے، مجھے اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو 1 سال قبل ہم نے دعا کے لیے بلایا تھا، اسی کمرے میں اس بچے نے رقم رکھی تھی، وہ موجود نہیں ہے، سال گزر گیا، میں آپ سے بات بھی نہ کر سکا، میری غلطی تھی۔ حافظ صاحب زاروں قطار رونے لگے۔ وہ حافظ نہیں تھا، بڑا عالم دین تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ولی تھا۔ زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ تو وہ بیٹے کا والد جو ہے وہ استادوں کے پاؤں پڑتا ہے، گھٹنے پڑتا ہے، حضور میرا دل دکھانے کا مطلب نہیں تھا، مجھے اندازہ ہے آپ نے نہیں اٹھائے، لیکن بیٹا بار بار اصرار کرتا تھا۔ تو وہ حافظ صاحب، وہ پیر صاحب یہ عرض کرنے لگے، مجھے تمہارے الزام پر دکھ نہیں ہوا، تمہارے بات کرنے پر مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے دکھ اس بات پر ہوا ہے کہ وہ سامنے جو تم نے قرآن رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو کھول کر جا کر دیکھو، اس میں میں نے تمہارے پیسے رکھے، سال گزر گیا، تم میں سے کسی ایک نے اس قرآن کو نہ اٹھایا۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ سال گزر گیا، تم اپنی رقم کو روتے رہے، تم استاد پر شک کرتے رہے، فلاں پر شک کرتے رہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ سال گزر گیا پر تمہارے گھر میں سے کسی نے یہ قرآن نہ اٹھایا۔ قرآن اٹھاتے تو تمہیں مل جاتی تمہاری رقم اور تمہارے سوالوں کا جواب مل جاتا۔ پر افسوس آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے، ہم اپنے گھر کے کسی غمی پر مدارس سے بچوں کو تو بلا لیتے ہیں، خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ بچے پڑھی چھوڑ سکتے، بچے نہ پیو تو نہیں مرا، بچہ نہیں ماں تو نہیں مری، ماں تو اڑی مری ہے، چاچا ماما تو اڑا مارا۔ پڑھے قرآن بچے، ٹھیک ہے ثواب ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کیوں نہیں پڑھ سکے، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پیر صاحب کہتے ہیں دکھ مجھے آپ کے الزام کا نہیں ہے، دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ سال گزر گیا اور تمہارے گھر میں سے کسی نے قرآن کو نہیں اٹھایا۔ تو مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق ادب قرآن تھا کہ میرے نبی نے قرآن پر، قرآن کی ہر آیت پر عمل کر کے صحابہ کو اور اپنی امت کو بتا دیا۔ پھر اسی صورت میں آگے جائیں، فرمایا اور بات نہ ماننا اس شخص کی، میرے نبی سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اس شخص کی بات نہ ماننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل شخص ہے۔ آپ کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس طرح کا بندہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، قسم خدا نہیں ہے جا کام ہویا، وہ قسم خدا نہیں ہے جا کام ہویا، بات بات پر قسم اٹھائے گا، بات بات پر قسم اٹھائے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بلا وجہ قسم اٹھانے والا، اے نبی جان لو کہ یہ سب سے بڑا ذلیل شخص ہے، جھوٹا شخص ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، دماغ دوڑائیں، نظر آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے گلی محلوں میں ہی پھرتا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت، عزتیں بکھیرنے والا، لگانے بجھانے والا، منہمک اور فتنہ پرور شخص، اس شخص پر بھی کبھی اعتبار نہ کرنا، کبھی اس کی بات نہ ماننا۔ عزتیں بکھیرنے والا، کیا ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے؟ بالکل بھی نہیں پاک۔ پھر اس کے بعد فرمایا لگانے بجھانے والا، یہاں کی اٹھا کر وہاں کر دی، وہاں کی اٹھا کر یہاں کر دی، دونوں کو لڑا کر دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والا۔ قرآن کہتا ہے سورہ قلم 29واں پارہ، حافظ صاحب نے اپنی زبان نہیں ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے، عزتیں بکھیرنے والا شخص
اور لگانے بجھانے والا شخص یہ منہمک ہے، فتنہ پرور ہے، فتنوں میں بڑا فتنہ یہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ماں بہن بہن بھائیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، پاک دامن عورت کو، پاک دامن شخص کی عزت کو تار تار کرتا ہے، یہ شخص فتنہ پرور ہے۔ بڑے فتنوں میں سے یہ ایک بڑا فتنہ ہے کہ جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پھر اگلی آیت، ہمیں اس طرح کے بھی لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں، نیکی سے بڑھ چڑھ کر منع کرنے والا شخص۔ آپ کو مسجد کدے نہیں نظر آ سا، اذان کسی غلط چاہیے دیتی یا تھوڑی جی غلطی ہوئی گئی یا کسی اور کام میں کوئی غلطی نظر آ گئی، او کونے سے اٹھ کر آئیں گے، یہ کام سیدھا کری گے، خود توفیق نہیں ہے مسجد میں آنے کی، باہر چوکوں میں کھڑے ہو کر، گلی چوراہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تانے دیں گے، جو مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، مسجد کے کام کرنے والا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیں گے، اس کے خلاف باتیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ نیکی سے بڑھ چڑھ کر منع کرنے والا شخص، اس کے بارے میں پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ سرکش گنہگار شخص ہے یہ۔ آپ کو تو کدے مسجد آیا ہی نہیں، آپ کو کدے روزے رکھے نہیں، آپ کو کدے نمازاں پڑھیے نہیں، آپ کو کدے حج زکات ادا کیتے نہیں، تے لوگوں کے بھی منع کرنے آ رہا اور چھوڑو کی کر سو مسجد جا کے جڑے نمازاں پڑھ رہے ہیں انہوں کو تو اسی چنگیا، خدا کے بندو تم بڑے جرم ہو، بڑے ظالم ہو۔ اگر یہ نمازیں پڑھ کر جو لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ گناہ کرتے ہیں تو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ مسجد نہ آ کر اور پھر لوگوں کو نیکی سے بھی روک کر یہ ڈبل جرم کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ پر اتراتا ہے شخص، میں تو فلانے کو لو چنگا اور جڑے نمازی بڑے پھر میں اسی دونوں کو لو چنگے ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ کے نزدیک اس بندے کی کوئی طاقت اور کوئی عزت نہیں ہے۔ سورہ قلم پڑھیں آپ اٹھا کر، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 12 نمبر آیت، 11 اور 10 نمبر آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بات بات پر قسم کھانے والا شخص، عزتیں بکھیرنے والا، لگانے بجھانے والا شخص اور نیکی سے بڑھ چڑھ کر منع کرنے والا شخص۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں استاد جتو سی تک کدے بھی کوئی چنگی گال نہیں کر سکتے۔ جنت کی بھی باتیں کی ہیں، جنت اسی کو ملتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کر کے، آیات پر، قرآن پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے جب وہ زندگی ختم کرتا ہے تو اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تیرا انتظار ہے، تیرے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، جس کا وعدہ میں نے کیا تھا آج وہ میں پورا کر کے بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی، مساجد کے ساتھ اور دین کے احکام کے ساتھ تعلق جوڑ کر اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کھلے دل کے ساتھ دین متین کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے وہ قصہ آپ نہ بھولیں کہ بزرگ اس بات پر رو رہا ہے کہ فلاں کے گھر میں پورا سال قرآن ہی نہیں کھلا اور ان عشاء کے پیرا کہ حافظ آپ پیسے چائے کی نصیب ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن صدیوں تک پڑا رہتا ہے الماریوں میں، پر ان کو کھول کر کبھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔